السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ قرآن کا 1/3 یعنی 10 پارے مکمل کر لینے کے بعد آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 11 یعتذرون پڑھ رہے ہیں۔ 10ویں پارے کے آخر اور اس آیت سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ جن منافقوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ جہاد کی فضیلت اور دین کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لہٰذا یہ لوگ آپ کی واپسی پر معذرت کریں تو ان کی معذرت قبول نہ کی جائے۔ یعتذرون، وہ بہانے پیش کریں گے، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ کہہ دے عذرت مت کرو، بہانے مت تراشو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ منافقین کو بھی اس طرح بار بار بلاتا ہے کہ ہاں عمل کرو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر پلٹ آؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ اور واقعی اس کے بعد کئی پھر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ یحلفون باللہ لکم، عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، سو ان سے بے توجہی کرو، بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں۔ یعنی عقائد و اعمال کے لحاظ سے وہ اتنے گندے ہیں کہ سمجھو سراسر گندگی ہیں، گندگی کی پوٹ ہیں، اور گندگی سے تعلق کا نتیجہ آلودگی ہی ہے۔ سرائکی میں کہا جاتا ہے کہ گند تے وٹا مارو تے چھنڈکاں اپنے اتے ہی آسن، یعنی گندگی سے تعلق کا نتیجہ آلودگی ہی ہے۔ صحبت تالے تر تالے کند، اچھوں سے صحبت اچھے اثر چھوڑتی ہے اور گندوں سے صحبت گندہ ہی دکھاتی ہے۔ بائی دا وے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ غریب غربا ایمان والے یا امیر امراء دنیا والے؟ یحلفون لکم، تمہارے لیے قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا، بدوی یعنی دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی شہری دیہاتی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ علم کی کمی، دل کی سختی اور پرانی روایات کی پختگی دیہاتیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہلے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دیہات میں رہنے والے دلوں کے سخت دین سے دور ہیں، اور پھر شہروں میں رہنے والے بھی دنیا دار دین سے دور لوگوں کی مذمت ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دیہاتی علاقوں میں رہائش رکھے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہ کے پاس آئے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ مغرمہ، چٹی، تاوان۔ مغرم یہ جرمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، تاوان کے معنی میں بھی آتا ہے، قرض کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قرض خواہ کو غریم بھی کہا جاتا ہے، اور غرام کا معنی بھی چمٹنا، لازم ہونا ہے۔ تاوان بھی لازم ہو جاتا ہے اور قرض خواہ بھی جان نہیں چھوڑتا، تو دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے۔ سورہ فرقان میں ہے ان عذابہا کان غراما، کہ اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی بعض اعراب ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا جہاد، اس کے لیے جب بھی چندہ دیتے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کی خاطر نہیں اور نہ ہی دلی جذبے کے ساتھ، بلکہ محض چٹی یا جرمانہ سمجھ کر بادل نخواستہ ادا کرتے ہیں کہ اگر ادا نہ کریں گے تو مسلمان انہیں مشتبہ نگاہوں سے دیکھیں گے اور ان کے درمیان زندگی بسر کرنا دوبار ہو جائے گا۔ مغرم کا لفظ ہمیں مسنون دعا میں بھی ملتا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک
من المأثم والمغرم، بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کب ان کا نقصان ہو۔ برا چکر انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں، اب اچھوں کا ذکر آ رہا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدویوں میں سے ان لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کی جو انفاق للہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ان کے دل کا مقصد بھی بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے دعائیں کرانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے، اللہم صلی علی فلاں، اے اللہ فلاں پر تو رحم فرما۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما، یعنی صرف دینے والے کو ہی نہیں بلکہ دینے والوں کی اولاد کے حق میں بھی دعا کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے جائوں کا بھلا کرے، یعنی اولاد کا۔ والسابقون الاولون، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 3 گروہوں کی تعریف فرمائی ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے پہلے لوگ، اور دوسرا گروہ انصار میں سے سابقون، اور تیسرا گروہ جنہوں نے سابقین مہاجرین و انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت یا نصرت کا شرف حاصل کیا۔ اسی بات کا ذکر گزشتہ سورہ انفال کے آخر میں بھی آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہیں اور ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پھر بالترتیب دوسرے خلفاء کے درجے ہیں، ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ جن میں طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن اور ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم شامل ہیں۔ پھر بدری اور عقبہ والے صحابہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد جو بیت الرضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت و نصرت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی شخص ان سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا۔ ملنے والی یہ بشارت دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان صحابہ سے کسی کے مرتد ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری دے ہی نہیں سکتا جس کے متعلق اسے علم ہو کہ اس نے مرتد ہو جانا ہے۔ اللہ کو ماضی، موجودہ اور آئندہ کا مکمل علم ہے۔ وہ کفر پر مرنے والوں کو جنت اور رضا کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر کتنے بدبخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو ان حضرات کے خلاف عموماً اور ان میں سے افضل ترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ہستیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، جو ہجرت و نصرت کا شرف بھی رکھتی ہیں، ان کے خلاف زبان درازی، سب و شتم، تہمت تراشی اور تبرہ بازی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور انہیں برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدویوں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں۔ تو انہیں نہیں جانتا، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ تو انہیں نہیں جانتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی سب جانتا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا اے نبی تو انہیں نہیں جانتا، ہم ہی انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ 2 بار یعنی دنیا میں بھی غم بھی اور فکر بھی، اور اسی طرح آخرت میں بھی فی الدرک الاسفل۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا،
انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے ملا دیے۔ قریب ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یہاں عام مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جن کے صالح اعمال بھی ہیں اور کچھ اعمال سجیہ بھی۔ مفسرین نے یہاں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا ذکر کیا کہ وہ مخلص مسلمان ہونے کے باوجود تبوک پر نہ جا سکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا، اور پہلے ان کا پیش کردہ صدقہ قبول نہیں کیا تھا، پھر جب اگلی آیت اتری خذ من اموالہم تو ان کا صدقہ بھی قبول فرما لیا۔ لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں تو مفہوم بھی عام ہے، جیسے بخاری میں آتا ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف اس بدترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو۔ یعنی لوگوں میں سے جیسے کچھ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کی ہاف باڈی ان کی طرح تھی، اور جیسے جو بہت ہی کم شکل و صورت کے ہوتے ہیں تو ہاف باڈی ان کی طرح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک گروہ کو دیکھا۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور وہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے تو اللہ نے ان سے درگزر فرمایا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی موٹیویشن ہے۔ کمیاں خامیاں ہم میں زیادہ ہی ہیں تو اپنی خوبیوں کو زیادہ بڑھائیں۔ فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرہ، نیکیوں پر فوکس کریں، اپنی خوبیوں پر کام کریں اور اپنی خامیوں کو رکاوٹ نہ بننے دیں، تو اس میں بشارت ہے کہ وہ ہم سے بھی تجاوز فرمائے گا۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل میری تمام سسٹرز کو، اسٹوڈنٹس کو جو دین کے کاموں میں معاونت کرتی ہیں، اسپیشلی میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اپنا بھرپور ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں، پوسٹ کو دور دور تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیتی ہیں، اللہ عز و جل ان کی نسلوں کا بھلا کرے۔ اللہم صلی علی آلہن الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی، یعنی روز قیامت گواہی دیں گے، اور ان قریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک منافقین، جن کے بارے میں فرمایا کہ سنعذبہم مرتین، ان کو تو ڈبل سزا ملے گی، اور دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہ فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر رکھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، اور ایک یہ بھی کہ یہ بہت استطاعت رکھنے والے تھے، پھر بھی نہ نکلے، تو اس آیت میں ان کا ذکر ہے کہ ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ نہیں کیا، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔
منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک مسجد بنائی۔ پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ وہاں چل کر افتتاح کریں، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے جن میں اس مسجد زرار کا پول کھولا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ اس مسجد بنانے سے بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ اللہ کی شہادت یہ ہے کہ بلا شک و شبہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور پھر مقاصد بھی بتا دیے، زرارن کہ مسجد مومنوں کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، وکفرن اور کفر و شرک اور اس کی اشاعت کے لیے ہے، وتفریقا بین المؤمنین اور ایک مسجد کی موجودگی میں مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو اے نبی لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی نہ نماز پڑھنا، قیام کرنا اور نہ ہی وہاں جانا۔ لمسجد اسسا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، زیادہ حقدار ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں ہی اس کی مصداق ہیں۔ مسجد قباء زمینی لحاظ سے اس مسجد کے زیادہ قریب تھی، اور آگے اہل قباء کی طہارت کا ذکر بھی ہے۔ فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اکثر لوگ جو صرف پتھروں سے استنجا کر لیا کرتے تھے، جو کہ جائز ہے، یہ پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کی طہارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب واش روم میں، ٹوائلٹ میں آپ پانی کے ساتھ پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھی رکھنا شروع کر دیں۔ یہ طہارت نہیں، الٹا نجاست کا سبب بنتا ہے۔ گٹرز بلاک ہو جاتے ہیں اور سیوریج سسٹم درم برم ہو جاتا ہے، جس سے طہارت ہرگز نہیں، نجاست ہی پھیلتی ہے۔ تو یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ پانی کی موجودگی میں پانی ہی زیادہ طاہر ہے، اور مٹی کے ڈھیلوں، پتھروں وغیرہ کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا، بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ دو شخصوں کی مثال ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے، دوسرا وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد محض کفر و نفاق پر ہے۔ تو جو پہلا ہے اس کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی کھوکھلی ہے، گویا اس کی بنیاد ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ وہ عمارت ہر حال میں اسے بھی لے کر گرے گی۔ لا یزال بنیانہم، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں۔ یہ آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین، بعض علماء نے فرمایا کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے مؤثر ترغیب آپ کسی آیت میں نہیں پائیں گے، کیونکہ اسے ایک سودے اور معاہدے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو سودا رب العزت کے ساتھ ہے۔ سودے کا سامان مومنوں کی جانیں اور مال ہیں، اور قیمت اتنی قیمتی اور بے مثال ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ یہ سودا اور معاہدہ صرف اس پر نہیں ہے کہ وہ قتل کیے جائیں گے تو قیمت ملے گی، بلکہ اللہ کے دین کی نصرت اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وہ کفار کو قتل کریں گے تب بھی یہی قیمت ملے گی، اور اس کی رجسٹری آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر سودے کی پختگی کا تحریری ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسے اللہ کا سچا پکا عہد قرار دے کر فرمایا، اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے؟ اس کا ادھار تو دوسرے تمام نقدوں سے بھی بڑھ کے ہے، اور وہ جنت ہے۔ ایک شاعر نے اس کی بہت خوبصورت ترجمانی کی ہے، میں صرف یہاں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ میں اس نفس نفیس کا سودا اس کے رب سے کرتا ہوں جنت کے بدلے، ساری کائنات میں اس کا کوئی اور مول نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اسے دوسری چیزوں کے بدلے میں بیچوں
دنیا کی کسی بھی چیز کے بدلے میں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اگر میں نے اپنی جان دنیا کے حصول میں ضائع کر دی تو میں نے اپنی جان کو بھی برباد کیا اور قیمت بھی ضائع کر دی۔ لئن ذهبت نفسی بدنیا اصیبها لقد ذهبت نفسی وقد ذهب الثمن۔ اللہ نے ہر ایک کو زندگی دی اور دنیا کی چیزوں میں سے زندگی سب سے قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ اس کے بدلے میں جنت خریدی جا سکتی ہے، تو دنیا کی کوئی چیز، یہ ساری چیزیں بھی اس کی قیمت کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر اس زندگی میں ہیرا پھیری کے ذریعے پوری دنیا بھی مل جائے تو پھر بھی زندگی خسارے میں گئی اور وہ قیمت بھی خسارے میں گئی، کیونکہ بالآخر دونوں کو فنا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی کے بدلے جنت مل جائے تو واقعی قیمتی سودا ہے کہ پھر جنتی جنت میں خالدین فیہا ابدا۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کامیاب لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، السائحون، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے۔ اسی طرح السائحون کا ایک معنی الصائمون بھی ہے، کیونکہ روزے دار بھی اپنا کھانا پینا اور بیوی سے تعلق چھوڑ کے نکلتا ہے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ ما کان للنبی، اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ جب کوئی شرک پر مر جائے تو اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ قرابت دار ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا گھر چھوڑتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی بڑی خوبصورت حمد ہے یہ آیت۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی۔ کیوں؟ کس بات پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانے مارنے والے آنے والوں کو رخصت دے دی، تو اس پر پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ نے عفا اللہ عنک فرمایا تھا۔ اسی طرح چونکہ تبوک کا سفر بڑا پرمشقت تھا، سفر طویل، ساد راہ قلیل، پانی کی سخت کمی اور تنگی تھی، تو بعض سچے مخلص مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ یہاں اللہ کی مہربانی سے مراد اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت و جرت عطا فرمائی، اور ان کے دل میں آنے والے خطرات بھی معاف فرما دیے۔ اور مہاجرین و انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جائیں، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا۔ یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کے سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ تین صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس سے قبل وہ ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے تھے، لیکن غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کی توبہ
تقریباً 50 دن سوشل بائیکاٹ اور صبر آزما امتحان کے بعد قبول ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تکان اور نہ کوئی بھوک اور نہ کوئی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی ہر سیکنڈ، ہر حرکت پر ان کے لیے اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يُنفِقُونَ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، یعنی ہر مومنٹ، ہر موومنٹ اور ہر خرچ کرنا کسی بھی چیز کا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بڑے کی مثال عثمان رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے، اور چھوٹے کئی صحابہ تھے جو کچھ نہ کر پائے سوائے اس کے کہ اپنا آپ ہی اس میں ڈال دیں، خود شامل ہو جائیں، خود جوائن کر لیں۔ تو فرمایا کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ دین میں تفقہ بہت اہم ہے، اور یہ صرف مساجد، مدارس، ارادوں اور اداروں میں نہیں بلکہ عملی میدان میں ملتی ہے۔ اسی لیے جب اجر کی بات ہوئی تو پھر اگلے غزوات میں سب کی خواہش تھی کہ سب کے سب نکلیں، تو فرمایا کہ اب پیچھے رہنا، تفقہ لینا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اسی طرح سب کے سب بھی نہ بیٹھ جائیں بلکہ نکلنا، غزوات میں شریک ہونا، پریکٹس اور پریکٹیکل کرنا، یہ دونوں اہم ہیں۔ بلکہ علم تو آتا ہی عمل کے ساتھ ہے، عمل نہ ہو تو علم آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، اور اسی لیے سیاحت کو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہا گیا ہے۔ یہ تو خیر جدید فلاسفروں کی باتیں ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کی سیاحت جہاد کو قرار دیا، یعنی جہاد سیاحت ہے، علم ہے، تفقہ فی الدین ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے ہماری زندگی میں ہر کچھ عرصے بعد، 6 مہینے بعد، ابھی ایک چیز کے بارے میں کچھ سکون کا سانس لیا ہوتا ہے اور بڑی پریشانی آ جاتی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، آخرت کی تیاری کر لو۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا باز کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری بات تو نہیں ہو رہی، کسی نے ہم سے ریلیٹ تو نہیں کیا، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، یعنی اپنی زندگی سے آیات کو ریلیٹ کر لینے کے بعد بھی ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انسانوں کے لیے تو بات ہی نہ ہو، کسی اور مخلوق کے لیے ہو۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا ذکر ہے کہ اس نے ایسا رسول ہمارے لیے بھیجا کہ مومنوں کا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ تم مشقت میں پڑو، بہت حریص ہے کہ کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تمہارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، بہت شفیق ہے،
بہت مہربان ہے کہ وہ ایک دعا جو ہر نبی کو ملتی ہے اپنے ذاتی کسی بھی مقصد کے لیے بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی وہ نہ مانگی، بلکہ فرمایا انی اختبأت لامتی، میں نے اسے اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ جو یہ پڑھے اللہ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، ہاں ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور پھر اس کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گویا یہ دعا اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی اور مانگنے کا حکم دیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس خوبصورت تحفے کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ یونس مدنی سورت ہے اور یونس علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی اس سورت کی آیت 98 میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ جو محققین، سائنٹسٹ جس طرح دریافت کرتے جاتے ہیں اور قرآنی آیات سے جب وہ جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر اسلام قبول کیے بغیر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلسلہ الصحیحہ اور صحیح الجامع کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لیونگ مجلس، کوئی مجلس چھوڑنے سے پہلے یہ دعا بطور کفارہ پڑھنے کے لیے سکھائی ہے، تاکہ وہ مجلس اس کے لیے مہر ہو جائے اور وہ اللہ کے ذکر کی شمار ہو جائے، اور اس میں اگر کسی قسم کی کوئی لغو ٹاک ہوئی ہے تو اس کا بھی کفارہ بن جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔
اور اسی طرح مختلف الفاظ تھوڑی کم و بیشی کے ساتھ بھی ہیں۔ اسی طرح واحد کے بجائے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے۔ یعنی جس طرح ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے، ہم پریشانی میں بعض اوقات کچھ ہلاکت اور بد دعا کے الفاظ بھی کبھی اپنے گھر والوں کے لیے، چیزوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ انہیں جلدی قبول نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا، لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على خدمکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعہ نیل عطاء فیستجیب لکم۔ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مسجن بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی مذمت ہے کہ جس طرح انسان پریشانی میں رب کو پکارتا ہے، خوشی میں کیوں نہیں پکارتا؟ حالانکہ کئی مقامات پر اس بات کی بشارت ہے کہ جو شخص اپنی خوشی میں رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے اس کی تنگی میں یاد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے، یعنی کوئی ترمیم، کوئی چینجنگ ہونی چاہیے۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ تم ہی مجھے صادق و امین کہتے تھے، اب میری ہی بات کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، یعنی ہر کسی نے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو خدا بنا لیا۔ اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی، یعنی ایک مقررہ وقت، مدت، قیامت، تو ان کے درمیان اس بات کے بارے میں ضرور فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ سو کہہ دے غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو، تو اچانک ان کے لیے ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے، یعنی ہر تنبیہ کا جواب پہلے ڈھونڈ لاتے ہیں۔ زلزلہ اس لیے آیا، سیلاب یوں ہوئے، دنیا کی کوئی نہ کوئی ریزن نکال لاتے ہیں، اخروی پیغام سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ کہہ دے اللہ چال میں زیادہ تیز ہے، اپنی ان چالاکیوں سے بچ نہیں سکو گے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں سے ہوں گے۔
پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی تو اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ تمام مکذبین کا یہی طریقہ تھا۔ اے لوگو، انما بغضکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے۔ دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے، یعنی یہ سب مہلت تھوڑی ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، یعنی فصل تیار ہے، اب امیر ہو جائیں گے، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے، اچھا بدلہ جنت اور زیادہ اللہ کا دیدار، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی، کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا ہوگا، یعنی گناہ کی سزا اتنی ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی، اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی کیونکہ اس کا سودا انہوں نے خود کیا۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری ہے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کریں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ دنیا میں جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی مکر جائیں گے، اور جو ناحق ولیوں کو، نبیوں کو داتا، دستگیر، شکر گنج، گنج بخش یا مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ بھی بیزار ہو جائیں گے کہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہم نے کہا تھا۔ ہنالک تبلو، اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ کہہ دے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی پھر ادھر ادھر کیوں سر جھکاتے ٹکاتے ہو؟ سو وہ اللہ ہی تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کہہ دے اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ کہہ اللہ حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اس کے سوا راستہ نہیں پاتا کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے
میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ میری تباہی کے لیے کافی ہے، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی اگر تم خواہ مخواہ تکذیب کر رہے ہو تو تمہاری بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے، خواہ مخواہ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا تجھے اٹھا ہی لیں، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دے میں اپنی ذات کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے، تو میں کیسے قیامت لا سکتا ہوں؟ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو مجرم اس میں سے کون سی چیز جلدی طلب کریں گے؟ کیا پھر جو ہی وہ عذاب آ پڑے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب؟ حالانکہ یقیناً تم اسی کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہا جائے گا چکھو ہمیشگی کا عذاب، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم یقیناً یہ ضرور سچ ہے، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ اسے ضرور فدیے میں دے دے، اور وہ پشیمانی کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، سن لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ اسی کا تو سارا جھگڑا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیروں کو، اماموں کو، نیکوکاروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو حصے دار سمجھا ہوا ہے، اور صرف اکیلے اللہ کو دینا نہیں مانتے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ لوگوں نے اسے بھی سمجھنے میں غلطی کی، دنیا کے ہر کام حتیٰ کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کو بنا لیا، مگر پڑھنے، سمجھنے اور عمل اور اس کو راہ ہدایت کا سامان اور شفا نہ سمجھا۔ کتنی زیادتی، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور ابھی با ادب با نصیب بھی کہتے ہیں۔ کیا یہی با ادب کہلاتے ہیں؟ کہہ دے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ اب یہاں بھی کہتے ہیں کہ جب قرآن کی خوشی منانے کا حکم ہے تو صاحب قرآن کی ولادت کی خوشی عید میلاد کیوں نہ منائے؟ اول بات تو یہ یہاں خوشی منانے کا تو حکم ہے ہی نہیں، بلکہ خوش ہونے کا ہے۔ خوش ہونے اور خوشی منانے میں فرق ہے۔ جس طرح یہ خوشی منانے کا کہہ رہے ہیں، یہ تو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ پوری زندگی کسی رمضان، کسی مہینے، کسی دن آپ نے اپنی پیدائش کی یا قرآن کے نزول کی کوئی خوشی نہ منائی۔ ہاں، ساری زندگی پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں گزار دی، اپنے آپ کو معلم قرآن کہلوایا۔ انما بعثت معلما، مگر یہ ہے کہ بس عید میلاد منانے کو، چراغاں جھنڈیاں کرنے کو اور محافل سجانے کو جنت کا داخلہ بنا لیا، اور اسے قرآن سے جوڑ دیا۔
الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فہم تو ہمیں صحابہ سے بھی نہیں ملتا۔ جو انہوں نے معنی نکالا، اخذ کیا، جو تفسیر کی، یہ تو صحابہ نے بھی نہ کی، اور اگر صحابہ نے کی تو انہوں نے پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ یقیناً خیر القرون میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس طرح اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ کہہ دے، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن میں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہیں وہ تمہارے جھنجھٹوں جمیلوں سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ وہ تمہارے غم پریشانیاں دکھڑے نہیں سن رہے، بلکہ وہ تو عیش و عشرت میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، بچا کرتے تھے یعنی گناہوں وغیرہ سے، لہم البشریٰ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے۔ بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں یعنی گیس کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن، بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اپنے شرک وغیرہ کی۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اور ان پر نوح کی خبر پڑھ جب اس نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، یعنی کسی بھول بھلیاں میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہ مرنا، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری نہیں ہے مگر اللہ پر، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور انہیں جانشین بنایا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔
اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے خواہ مجرم برا ہی جانے۔ تو موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں سے ہے۔ اور موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان ظالموں کو فتنے میں ڈالنے والے یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے کا باعث نہ بنا۔ اگر یہ ہم پر مسلط رہے اور ہم مسلسل ان کے ظلم کا نشانہ ہی بنے رہے تو یہ اپنے سچے ہونے اور حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے، اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان سچے اور حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا۔ جیسے شاعر نے کہا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی معنی ہے کہ ہمیں ان ظالموں کے لیے مفتون یعنی فتنے میں پڑ جانے والے نہ بنا، کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص فتنہ ارتداد میں پڑ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایمان اور آخرت کی کتنی فکر تھی کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی شخص کے کفر کی وجہ بنے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے خود فتنے میں پڑ کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کا ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ انہوں نے مسلمان ہی نہیں ہونا تو اللہ ان کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تیری مہلت سے ناجائز فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہی دے رہے ہیں اور دوسروں کے کفر کی وجہ نہ بن جائیں۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا، حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں سے ہوں۔ کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ بعض دریافتیں، کچھ مصر سے ملنے والی ممیز، اور اسی طرح اس آیت کے بعض الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی ممی موجود ہے، یعنی اس کی لاش عجائب گھر میں ہے اور اسے عبرت کے طور پر اللہ نے مٹنے نہیں دیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اصل میں قرآن کا یہ بتا دینا ہی عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اصحاب سبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، جبکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ جو بندر بنے تھے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو گئے۔ تو وہ عبرت کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ واقعہ قرآن میں بتایا گیا جو لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ایسے ہی فرعون کی لاش کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، نہ کہ وہ لاش، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے نہیں ہے، واللہ عالم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، باعزت ٹھکانہ،
اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر تو یعنی اے قاری، قرآن کے پڑھنے والے سننے والے، تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو اور نہ کبھی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ورنہ تو خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر قاری اور ہر سامع کے نام پیغام ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، کوئی شک ہے، تو پہلے جو عالم موجود ہیں ان سے پوچھ لو، کیونکہ پہلی کتابوں میں بھی گواہیاں موجود ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، سو کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا۔ جس طرح ہلاک ہونے والی قوموں کی مثالیں دی، اسی طرح بچ جانے والی قوم یونس کی مثال دی کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں نجات دی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ وہ مومن بن جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ کہہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے، تو یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے سے ایام کے جو ان سے پہلے گزر چکے۔ کہہ دے بس انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات بخشیں۔ کہہ دے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں قبض کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اسی دین کی طرف سیدھا رکھ اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے۔ پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تو باقی کسی کے لیے کیا رخصت یا گنجائش نکل سکتی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ بعض بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں فلاں نے بتایا ہے، ہاتھ دیکھا ہے، پوچھا ہے کہ کسی نے کوئی بندش کوئی عمل کروایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندش ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے، پھر اسی کے آگے معافیاں مانگیں، کیونکہ کوئی بندش ڈال نہیں سکتا جب اللہ کھولے، اور جب اللہ ڈالے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، یعنی وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی اتباع کا حکم ہے، تو باقی کسی کو کسی امام کی اتباع کی اجازت مل سکتی ہے؟ سوائے اتباع شریعت کے کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں، کسی فرقہ کسی فقہ کا کوئی سکہ چلنے والا نہیں سوائے شریعت کے سکے کے۔ اصبر، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اس بات کا فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل شریعت کے مطابق تھا اور کون فرقوں میں بٹا ہوا تھا۔ اللہ ہم سب کو فرقوں سے بچا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔